کہ آدم و حوا تم زمین پر جاؤ اور وہیں پر تمہارے لیے ہدایت کا انتظام ہوگا، اور یاد رکھو کہ تمہاری اولاد میں سے جو بھی ہماری بیان کردہ ہدایات پر عمل کرے گا اور ہماری جانب سے آنے والی ہدایت پر عمل پیرا ہوگا اور اسے قبول کرے گا، وہی نجات یافتہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات یافتہ سے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت پر عمل پیرا ہے، لیکن جو خدا کے مقابلے میں اپنا قانون بنا لیتے ہیں، اپنی شریعت بنا لیتے ہیں، اپنا دین بنا لیتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے لیے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان کا دین بارگاہ خداوند عالم میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے ان کا عمل کتنا ہی محترم اور معتبر کیوں نہ ہو۔ بارگاہ خداوند عالم میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ جو بھی عمل انجام دیا جائے وہ ہماری اطاعت و فرما برداری میں ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم کو سجدہ کرنا ہے، ذات خدا کو سجدہ ہے، ذات خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب پروردگار عالم کسی کو بھی اگر سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سجدہ اس چیز کو نہیں ہے بلکہ امر الہی کو سجدہ ہے۔ اگر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ قرار دیا تو اس عنوان سے نہیں کہ حضرت آدم کو خداوند عالم نے رب بنا دیا، یا حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، یا ملائکہ جو سجدہ کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنا مسجود سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے۔ مسجود ہونے میں اور معبود ہونے میں فرق ہے۔ مسجود اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے، معبود اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا انسان اپنے آپ کو عبد تسلیم کر لے اور اسے اپنا معبود یعنی جس کی پرستش کی جائے۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ پرستش کس کی کر رہے تھے؟ پروردگار عالم کی۔ حکم کی فرما برداری کا جو ثبوت دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ ملائکہ نے۔ کس کے امر کی اطاعت کی ہے؟ خداوند عالم کے امر کی اطاعت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ ابلیس بھی خداوند عالم کے امر کی اطاعت مسلسل کر رہا تھا، لیکن جب خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کو معین کیا اور کہا کہ اب اس کے سامنے سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام ملائکہ کو، یا یوں کہا جائے کہ تمام کی تمام طاقتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا اور یہ بتایا کہ دیکھو جسے ہم معین کرتے ہیں اگر اس کے سامنے سجدہ کر لیں، ہمارے بنائے ہوئے کے سامنے جھک جائیں تو یہ سب کے سب لائق تحسین ہیں، وہ اپنے منصب پہ اپنے مقام پہ باقی رہنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے بنائے ہوئے والے پر اعتراض کر دیتا ہے تو جو اس کا مقام ہے وہ بھی ہم اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابلیس نے کتنے سجدے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کے امر کی اطاعت کرنا عین عبادت ہے۔ اگر خداوند عالم ایک وقت میں کہے کہ سو جاؤ تو اب جاگنا صحیح نہیں ہے، اور جب خداوند عالم جاگنے کا حکم دے تو پھر سونا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا یا جاگنا معیار نہیں ہے۔ معیار کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم کی اطاعت۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات آپ دیکھیں ہمیشہ جاگتے تھے، لیکن جب امر آیا ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ آج سونا ہے تو اب دیکھیں ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے مولا کائنات سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کے امر کی اطاعت کی ہے تو پروردگار عالم کو یہ سونا بھی پسند ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پوری رات جاگتا رہے لیکن اطاعت امر الہی میں نہ ہو تو اس کا جاگنا بیکار ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے چاہے آدم کو معین کیا ہو سجدے کے لیے، چاہے خانہ کعبہ کو معین کیا، کیونکہ پروردگار عالم کی جانب سے آپ کوئی کمرہ بنا کے خود سے کھڑے ہو جائیں اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں تو قابل قبول ہے؟ نہیں ہے نا۔ کیوں قابل قبول ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ساری جمہوریت نے فیصلہ کیا ہے، ساری قوم نے فیصلہ کیا ہے، سارے اکابرین نے فیصلہ کیا ہے کہ لہذا سجدہ ہی تو کرنا ہے، یہ خدا نے بنایا ہوا تھا، اسے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کیونکہ پوری شورا نے بیان بنایا ہے،
پوری کابینہ نے بنایا، لہذا سب کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کیونکہ پوری قوم ادھر ہے لہذا خدا کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے اس کی طرف سجدہ کر لو۔ تو جب سجدہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور یہی تو کہا تھا کہ مثل یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، جس طرح سے کعبے کو چھوڑ کر سجدہ صحیح نہیں ہے اسی طرح اے علی تجھے چھوڑ کر ایمان صحیح باقی نہ رہ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجنے محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں آج کے دن جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ بھی انجام دیتے ہیں آپ لوگ، اور جو حضرت اسماعیل نے کیا وہ بھی انجام دیتے ہیں، یعنی چھری چلتی بھی ہے اور چھری گلے ہی پر چلتی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی خداوند عالم کی جانب سے جو امر آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آج کتنے سال ہو گئے اس قربانی کو پیش کیے ہوئے؟ ہزاروں سال ہو گئے، یعنی کم از کم جو تاریخ بتاتی ہے کہ 5000 سال کم از کم گزر گئے، اور ابھی قیامت آنے میں کتنا ٹائم ہے کوئی نہیں معلوم۔ تو ہزاروں سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، لیکن کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ بس کل حضرت ابراہیم نے جو کام کیا تھا وہ کل تک محدود تھا، قربانی کر گئے ابراہیم علیہ السلام، اب اس کے بعد قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کو سنت مؤکدہ بنا دیا، یعنی یہاں تک ہے کہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے لیے، کیا میں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اے بی بی اس کام کو انجام دو، خداوند عالم اگر قربانی کرتا ہے کوئی تو اس کا قرض جلدی نمٹا دیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو آپ چاہے 5000 سال گزر جائیں، چاہے 10,000 سال گزر جائیں، چاہے 50,000 سال گزر جائیں، چاہے لاکھوں سال گزر جائیں، لیکن آپ کو یہ سارا کام انجام دینا ہے، ایسا ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے دمبے کی قربانی کی، ایسا ہی ہے، آپ دمبے کے بجائے مرغی پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہمیں قربانی مرغی پہ کرنی ہے۔ آپ مرغی جتنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں بکرے میں، دمبے میں، گائے میں، اونٹ میں، لیکن مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر الہی یہ نہیں ہے۔ تو اطاعت امر الہی یہ ہے کہ جیسا حکم آیا ہے اس کو ویسا ہی بجا لانا ہے۔ تو چاہے ہزاروں سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہی آپ کو بھی کرنا ہے۔ آپ پورا سال گوشت کھاتے ہیں، کھاتے نہیں کھاتے؟ اچھا جب پورے سال گوشت کھاتے ہیں، آپ قصائی کے پاس جاتے ہیں تو قصائی سے کبھی آپ نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے بکرا کاٹ کے لٹکایا ہوا ہے یہ کانا تو نہیں تھا؟ کبھی کہا جا کے؟ لنگڑا تو نہیں تھا، کان کٹا تو نہیں تھا، دم کٹا تو نہیں تھا، کبھی نہیں کہا۔ اچھا آپ خود خریدنے چلے جاتے ہیں، اب وہی بکرا جب بقرعید کا مہینہ آیا تو اب آپ خود جا رہے ہیں بازار، کسی قصائی پر اعتبار نہیں کرتے، خود جاتے ہیں نا کہ خود خرید کے لائیں گے۔ صحت مند ہونا چاہیے، نقص والا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ اب ریوڑ میں آپ خود ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یعنی جسے جانور کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے حقارت محسوس ہو رہی تھی، آج پروردگار عالم نے اسے جانوروں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کر دیا، اور آپ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ جانور نہیں تلاش کر رہے ہیں، آج آپ پروردگار عالم کے امر کی اطاعت بجا کر لانے کے لیے، اس کی فرما برداری انجام دینے کے لیے، ثبوت پیش کرنے کے لیے یہ قربانی کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اور عام جانور میں فرق ہے۔ جب قربانی کا جانور ہوگا تو بے عیب ہونا چاہیے،
بے نقص ہونا چاہیے. کیوں رکھی ہے پروردگار عالم نے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر قربانی کا فلسفہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس حکم کو باقی رکھا کہ جب تک قیامت نہ آ جائے جب تک آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں خداوند عالم نے کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ اس کا گوشت خداوند عالم تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون خداوند عالم تک پہنچتا ہے. اس آپ لوگوں کا تقویٰ ہے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس کا خون زمین پہ بہہ جاتا ہے اور گوشت ڈی فریزر میں پہنچ جاتا ہے. غریبوں تک پہنچے یا نہ پہنچے لیکن ڈی فریزر میں ضرور پہنچتا ہے. اور کب تک کھاتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، حکم یہ ہے، فلسفہ قربانی ہے کہ اس کے ذریعے تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہوگی. تو یہ بتائیے کہ اگر قربانی کر لینے کے بعد پھر بازار میں بیٹھ کے اگر مومنین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو قربانی سے تقویٰ حاصل ہوا؟ تو وہ قربانی کہ جو انسان کو تقوی کی طرف مائل نہ کر سکے وہ قربانی کیا رہ گئی؟ اور وہ تقویٰ ہے کیا؟ اس قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا چھپا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور اسی جملے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے جو ہزاروں سال سے یہ قانون رکھا ہوا ہے اور جس پر آپ عمل پیرا ہیں اور عمل انجام دے رہے ہیں، اور ہر آدمی اس چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. بہتر سے بہتر جانور کی تلاش میں، خوبصورت سے خوبصورت جانور کی تلاش میں، اچھے سے اچھے جانور کی تلاش میں. کیوں رکھا یہ پروردگار عالم نے حکم؟ آپ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جو قربانی کا دمبا آسمان سے آیا تھا وہ بے عیب تھا. توجہ فرمائی آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتا ہے خداوند عالم کہ اگر ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو پروردگار عالم کا حکم یہ رہتا ہے کہ بے عیب کی جگہ پر بے عیب ہی آئے گا، عیب دار نہیں آ سکتا. توجہ فرمائی آپ نے. تو آپ کسی بھی جگہ پر جہاں پر بے عیب ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. جب خداوند عالم نے مجھے بے نقص پیدا کیا، مجھے خداوند عالم نے ہادی بنایا ہے، جس کا میں مولا ہوں، تو اب دیکھو کہ میری جگہ پر وہی آ سکتا ہے جو بے عیب ہو، جو بے نقص ہو، جو میری طرح سے ہدایت کا ذمہ دار ہو. ایک سلوات بھیجنا محمد و آل محمد.